حدیث میں آتا خدمت کرو تو ماں کی، خدمت کرو تو ماں کی، خدمت کرو تو ماں کی، چوتھی بار کہا کہ خدمت کرو تو باپ کی، باپ کی باری آئی تو ایک بار، ماں کی باری آئی 3 بار۔ تو لکھا کہ 3 کام ماں ایسا کرتی ہے جو دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ 9 مہینے اگر کوئی پیٹ میں رکھتی ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، کوئی اور نہیں ہوتی۔ یہ کام صرف ماں کرتی ہے۔ دوسرا کام، جس وقت 9 مہینے کے بعد درد اکھڑتا ہے، اتنا خطرناک درد ہوتا ہے، 900 تلوار اگر کسی زندہ آدمی پر پڑے اس کے بعد بھی وہ زندہ رہے، اس سے بھی زیادہ درد اگر کوئی پیدائش کے وقت میں اٹھاتی ہے وہ صرف اور صرف ماں ہوتی ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ اور تیسرا کام جو ماں کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں کرتا۔ جانتے ہیں 2 سال تک خون جگر کو نچوڑ کر کے دودھ کی شکل میں اپنے بچے کو پلاتی ہے۔ یہ کام صرف اور صرف ماں کرتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا خدمت کرو تو ماں کی، خدمت کرو تو ماں کی، خدمت کرو تو ماں کی۔ بیٹا جا رہا تھا کمانے کے لیے، باپ کو کچھ پیسہ دے کر کے گیا، کہا ابا میں جب واپس آؤں گا تو پیسہ واپس لے لوں گا، دھیان سے رکھیے گا۔ جب واپس آیا تو باپ سے کہتا ہے ابا پیسہ نکالو۔ باپ نے کہا بیٹا میں بیمار پڑ گیا تھا، بیماری میں پیسہ ختم ہو گیا۔ کہا ابا بھلائی اسی ہے کہ سیدھی انگلی سے پیسہ نکال دو، ورنہ انگلی ٹیڑھی کر کے میں نکالنا جانتا ہوں۔ پیسہ بھلائی اسی میں ہے کہ نکال دو، ورنہ میں رسول اللہ کی خدمت میں جا کر کے تمہاری شکایت کروں گا۔ جب باپ نے پیسے نہیں دیے تو باپ کی شکایت لے کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا او جوان، جس باپ نے اپنی جوانی کو گھلا دیا تم کو پالنے میں پوسنے میں، اس کی شکایت لے کر کے آئے ہو، یاد رکھو تم بھی اپنے باپ کے ہو، تمہارا کمایا ہوا بھی پیسہ تمہارے باپ کا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔